وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ فَإِلَى تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ ہی تعالیٰ کی طرف کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان میں نرم و دل ہیں، اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے، اس شخص جیسا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا، انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ غزوہ احد کے تناظر میں یہ آیتیں ہیں۔ غزوہ احد جو ہوا تو کچھ لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ منافقین نے خاص طور سے یہ کھل گئے۔ اب اس غزوے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، تو جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے واپس چلے گئے تھے غزووں سے، وہ کہنے لگے کہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ لوٹ جاؤ، جنگ نہیں ہونا ہے، لوٹ جاتے تو نہیں ہوتا کچھ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یا سفر میں نکلے اور کچھ ہو گیا اللہ کے راستے میں، تو یہ بیٹھ کر جو کہتے ہیں یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے؟ منافقین کا، جن کے پاس عقیدہ اور توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھے یا کسی بھی مقام پر ہو، موت کا وقت میں نے معین کر دیا ہے، اس میں کوئی ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ انتہائی زبردست آپ ایسا بنا لیں ایک عمارت اور اس میں کوئی دروازہ نہ ہو، کوئی کھڑکی، کوئی سوراخ نہ ہو، اور اگر آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے تو فرشتہ اجل کی وہاں تک رسائی ہے، اللہ رب العالمین وہاں پر بھی آپ کو موت دے گا۔ اور جب یہ عقیدہ آدمی کے دل میں آ جاتا ہے تو موت کا خوف اس سے نکل جاتا ہے، پھر وہ ہلے مانے نہیں کرتا ہے، وہ اقدام کی بات کرتا ہے۔ آگے جو ہونے والا ہے وہ تو اللہ کرے گا، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ یہ بالکل کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین رحمت اور مغفرت کی امید، اگر اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا تو مغفرت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اگر کامیاب ہوئے رحم و کرم اس کا رب العالمین کا
یہ عقیدے کی مضبوطی اور پختگی ہیلے بہانے فرار اور عمل سے روکتی نہیں ہے، یہ ضروری چیز ہے، اور زندگی میں یہ ہر جگہ کام آتی ہے، ہر جگہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اسی کو، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ عَلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ۔ کوئی بھی صورت ہوتی ہے، آدمی اپنے گھر میں ایک وقت تو ہوتا ہے جب مرنا ہے آدمی کو، اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں ہر چیز کا انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے، موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ نے آج تک سنا کسی انسان کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مروں گا، مجھ کو مرنا ہی نہیں ہے؟ وہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر جانے والا جنازہ اس کو چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ کچھ دنوں بعد حضرت والا آپ بھی آنے والے ہیں، اور اس کے جو اجداد چلے گئے وہ بھی بول رہے ہیں، تو اس کا انکار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، شہید ہو جاؤ، جو بھی ہو، جمع تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سبق، موت کا وقت متعین ہے، موت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئے گی، حادثات تکالیف سب کا معاملہ ہے۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر کیا آدمی نیکی اور عمل سے رک جائے یا نیکی اور عمل کرتا رہے؟ کیونکہ بالفرض آدمی کو چاہے میدان جنگ میں شہید کیا جائے، چاہے طبعی موت مرے، ایک بنیادی ٹارگٹ اور نشان یہ ہونا چاہیے کہ میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کیسے کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب آخرت میں کامیابی کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری چیز ہے کہ آدمی کے پاس نیکیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بالآخر تو تم اللہ کی جناب میں جمع کیے جاؤ گے، جب اللہ کی جناب میں جمع ہوگے تو تمہارے پاس نیکیاں اور عمل ہوگی یا ہیلے بہانے ہوں گے، دنیا ہوگی، کیا ہوگا تمہارے پاس بالفرض؟ مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، پیچھے بھی آیا کہ ایک بہت بڑا آدمی، سائنٹسٹ، ماہر، دنیا بھر کا سفر کیے ہوئے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیا ہوا شخص، اس نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اسلام کیوں لایا۔ اس نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے، پادریوں سے، یہودی ربیوں سے، مسلمانوں کے بھی کافی بڑے بڑے لوگوں سے، حتیٰ کہ ایک انتہائی مشہور خاص طور سے فرق اور ادیان کے تقابل کے ماہر ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ تعالیٰ نے اچھا مطالعہ اور اچھی صلاحیت دی ہے، ان سے بھی ڈبیٹ کیا، لیکن ہدایت اللہ رب العالمین جس کے ذریعے جس کو دینا چاہتا ہے، جو کام جس کے ذریعے لینا چاہتا ہے وہ اس کی مشیت۔ کہتا ہے کہ میں کہیں مطمئن نہیں ہوا کہاں مطمئن؟ ایک سبزی فروش جو اس کے ہاں سبزی دیتا تھا، اس کا نام تھا عبدالاحد، تو وہ کہتا ہے کہ بالکل سیدھا سادہ بھولا بھالا آدمی تھا اور سبزی میرے یہاں دیا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ مال اچھا رکھتا تھا اور حساب ریٹ بڑا ریزنیبل رکھتا تھا، مناسب ریٹ۔ ایک روز اتوار کا دن تھا، وہ سبزی لے کر کے آیا، میں نے کہا ذرا سا بیٹھو چائے پی لے میرے ساتھ۔ اب جب چائے پینا کے لیے بیٹھے تو میں نے مذہبی گفتگو چھیڑ دی، میں نے دلائلیں دی، رد کیا، سب کیا، سب گفتگو کرنے کے بعد، سننے کے بعد وہ مجھ سے ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا سر ایک بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ یوں ہی ہو گیا، مرنے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، دو باتیں ہوگی، یا تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم جو یہ کچھ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا رسول کے ذریعے، میں یہ جو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہر عمل کا وہاں جواب دینا ہے، اگر آدمی برائی اور گناہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، اور نیکی کرے گا تو اس کو انعام ملے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم۔ اگر مرنے کے بعد معاملہ فینش ہے تو مجھ کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، دونوں کا معاملہ برابر سرابر، لیکن مرنے کے بعد وہ ہو گیا جو میں کہہ رہا ہوں، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ حساب کتاب ہوگا، ہر چیز کا سوال و جواب کیا جائے گا، اور پھر جنت اور جہنم اس عمل کی بنیاد پر ہے، تو آپ کا کیا ہوگا آپ سوچیے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس پہلو سے غور ہی نہیں کیا تھا کہ اگر یہ ہوا تو میرا کیا ہوگا، میں تو تردید سب کرتا رہا۔ میرے دل میں بات لگ گئی، قرآن پڑھنا شروع ہو گیا، اللہ نے ہدایت کے لیے سینہ کھول دیا، کیونکہ اللہ کا سچا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز غور کیجیے، ایک غیر مسلم جب کوشش کرتا ہے تو ہدایت تک پہنچ جاتا ہے،
لیکن ایک مسلمان کو کہا جاتا قرآن حدیث مت پڑھ، باپ دادا کے طریقے پر چلتا رہے، اگر تو کوشش کرے گا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ والذین جاہدوا، اگر تم کوشش کرو گے، لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ تم کو ہدایت دے گا۔ تو ہدایت ہمیشہ مانگنا چاہیے اور کوشش ہمیشہ کرنا چاہیے۔ خیر، تو اس نے اسلام قبول کیا، اور آپ کو پتہ ہے اس کی ساری بچیاں حافظ ہیں، ساری بچیاں، اور اس کو اتنی لگی وہ بات کہ اس نے اپنا نام عبدالاحد رکھا، اور کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ سبزی فروش مجھ کو نہیں ملا۔ تو اصل چیز تو یہ اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ مومن حالات سے متاثر ہو کر اپنے رویے، اپنے عقیدے اور عمل کو تبدیل نہیں کرتا ہے، بلکہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، اللہ کے دین کی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی والی کوشش کرتا رہتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں سے ایک انعام کا تذکرہ یہاں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت آپ کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو نرم دل، نرم خو بنایا۔ یہ چیز اتنی زیادہ اہم اور ضروری ہے، خاص طور سے داعی کے لیے، نرمی کے ساتھ بات کہنا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، جا کر اس کو توحید کی دعوت دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا تو کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کو نرمی کے ساتھ سمجھانا، نرمی کے ساتھ۔ کس کو؟ جو تخت پر بیٹھ کر کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد مسلمانوں میں اصلاح کی کام کرتی ہے، خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے اندر، کیونکہ بگاڑ بہت زیادہ ہے، تعلیم کی کمی ہے، بے شمار چیزیں ہیں، مسلمان ہیں۔ شیخ صالح العثیمین نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے جو لوگ سختی کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے فرعون کو نرمی سے سمجھانا۔ کون؟ جو تخت پر بیٹھ کر کہتا تھا نا ربکم الاعلیٰ، اتنا بڑا سرکش تھا، اور ہم اپنے اس بھائی کو سمجھا رہے ہیں جو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ عقیدے میں کچھ بگاڑ ہو گیا ہے، عمل میں کچھ بگاڑ ہو گیا ہے، کوئی اور خامی آ گئی ہے، تو کیسے سمجھانا ہے ہم کو؟ ہم کس کو سمجھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نرم دل۔ کتنے نرم دل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعات پڑھتے جائیں گے۔ ایک دیہاتی نے ایک مرتبہ آپ کی چادر اس طرح کھینچی کہ آپ کے گردن پر نشان پڑ گیا، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہم کو ہمارا حصہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی سختی نہیں کی، بلکہ جو تھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی۔ آپ انتہائی سخت ترین بات کے جواب میں انتہائی نرمی سے جواب دیتے، داعی کی انتہائی بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحم ہے کہ آپ انتہائی نرم دل ہیں۔ اگر آپ غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت زبان ہوتے، کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دینا، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ تھوڑا سا کچھ ہو جاتا ہے تو ہر کسی کو منہ نہیں لگایا جاتا ہے، سب کو حساب میں رکھا جاتا ہے، کسی کو بھی کچھ بھی کسی مقام پر بھی بول دینا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے عام زندگی میں ہر شخصوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے، جو زبان میں خراب لب و لہجہ سخت رہے، اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، پھر آہستہ آہستہ لوگ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی دوری کا شکوہ کرنے کی بجائے اپنی زبان کی اصلاح کرنا چاہیے آدمی کو، بہت بڑا نقصان ہے اس سے۔ اور کسی کا دل دکھانا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، وہ صدقہ جس کا دینے کے بعد اذیت دی جائے، یعنی ایسا جملہ کہہ دیا جائے میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، میں تو سنبھالا ہوں ہمیشہ، یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ اس سے کوئی گفتگو کر لو، معذرت کر لو، آپ نہیں دے سکتے تو نہیں ہے آپ کے مزاج میں تو، لیکن دل نہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
سو آپ ان سے درگزر کیجئے، فاعفو عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ ان سے درگزر کیجئے، جو سخت لوگ ہیں جو وہ کرتے ہیں آپ درگزر کیجئے۔ اب درگزر کرنے کے ساتھ واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، درگزر کے ساتھ ساتھ استغفار، اس کے لیے توبہ، اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو مغفرت دے، اس کو معاف فرما رب العالمین۔ کیونکہ اگر نبی کے ساتھ کوئی شخص ایسا کرے گا تو سب کچھ اس کا بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ آدمی ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کام کرے، سختی کے ساتھ پیش آئے تو پلٹ کر کے نرمی سے جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس کی خیر خواہی یہ کرنا کہ اللہ اس کے دل کو نرم کر دے رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بہت پیاری دعا سکھائی ہے۔ آپ صبح شام اس کو پڑھا کرتے تھے، صبح جب گھر سے نکلتے تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم، اور اس دعا پر غور کیجئے تو آدمی اپنے کے لیے بھی مانگتا ہے اور جو شخص اس کو اب دن بھر ملے گا اس کے لیے بھی۔ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ کیا کہا؟ اے اللہ میں نہ کسی کے اوپر ظلم کروں، نہ مجھ پر ظلم کیا جائے، نہ میں کسی کو گمراہ کروں، نہ مجھ کو گمراہ کیا جائے، نہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں، نہ میرے ساتھ زیادتی کی جائے، نہ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں، نہ میرے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ ذرا سا غور کیجیے دعا پر، ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ہمارے ساتھ کوئی نہ کرے، یہ ہر شخص تو چاہتا ہے، لیکن ہم نے دعا مانگ لی میں کسی کے ساتھ نہ کروں۔ اب کوئی بھی ہم کو ملے گا، معاملہ کیسا بھی ہوگا، ہم بدتمیزی نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے، ہم بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اب ہمارے سامنے جو ملے گا سب ظلم سے محفوظ۔ اللہ سے ہم نے دعا مانگی ہے اور کوشش کریں گے عمل کرنے کی، زبردست دعا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہ حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یہ دعا پڑھتے تھے، تو ان کے لیے استغفار کریں۔ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے مشورے کا، اس میں مشورے کی اہمیت، امت کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے۔ اور ایک جملے میں صحابہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام کی ساتھ جناب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے چنا ہوا برگزیدہ بندہ ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھ کو مشورہ دو۔ ان سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، ان کی رائے لی جا رہی ہے، ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ مشورہ کام کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ جب مشورہ ہوا تو الگ الگ رائے آئی، مشورے کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مشورہ جب کیا جائے گا تو مختلف رائے سب دیں گے، کوئی کرنے کا کہے گا، کوئی نہیں کرنے کا کہے گا، کوئی کرنے کے طریقہ کار کو ایک پیش کرے گا، کوئی دوسرا۔ تو مشورے کے وقت بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی تجویز ہے اور ہمارے بھائی نے جو تجویز دی ہے اس کے بالکل خلاف ہے اور وہ زیادہ مفید ہے، تو اپنی بات تردید کر کے نہیں پیش کرنا ہے۔ ارے اس سے تو یہ نقصان ہے، کچھ بھی بولتے رہتے ہو، یہ مشورہ نہیں ہوا، یہ تو ہم بیٹھ کر کے اس کی بے عزتی کر دیے۔ وہ پہلو جو ہمارے ذہن میں تھا اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ بولنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑی بہتر رائے دی، لیکن اگر اس کو اس طرح کر لیا جائے تو زیادہ فائدہ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات جوڑ لی جائے، یعنی وہی بات میں آگے بڑھا رہا ہوں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک بات اور، ایک آدمی مشورہ دیا مجلس میں، اب مشورے میں اس کو بظاہر لگے کہ میری رائے بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے، مگر اس کے باوجود اس کی رائے نہیں، سب کے مشورے سے جو امیر ہے آخر میں اسی کا فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ یہاں یہ بات نہیں رہ جائے گی۔ مشورے میں یہ نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں جمہوریت میں، کہ جمہوریت ایک طرح سے تماشا ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اس طرف ایک طرف 10 گدھے ہوں اور ایک طرف 9 آدمی، تو 10 کو ووٹ آ گیا، وہ اکثریت اقلیت نہیں۔ مشورہ آیا، اب امیر نے جس پر اتفاق کر لیا ہم کو مان لینا ہے۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی رائے بڑی زبردست ہو رہی ہو، اس کو نہیں قبول کیا گیا،
تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری رائے نہیں مانی گئی، باہر نکل کر کے پھر بولنا شروع کرتے ہوئے میں اتنی اچھی تجویز دیا تھا، یہ اس کا فائدہ بتایا، لیکن اس کے باوجود مشورہ آپ نے دیا تو یہ سوچ کر دیجیے کہ ہو سکتا ہے میری بات رد ہو جائے، اور رد ہو جائے تو میں خود بھی اس کو رد کر دوں گا، اور یہ مانوں گا کہ مشورے میں ایک چیز طے ہوئی ہے اور اس پر اتفاق ہوا ہے، اس پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب یہ کرنا ہے، اس لیے اب میری رائے وہی ہے۔ رائے چھوڑنے کا، مشورہ دینے بیٹھا ہے تو آدمی کو رائے چھوڑنے کی طاقت چاہیے۔ دوسری بات، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشورے میں آدمی نے ایک رائے دی اور اس رائے پر عمل نہیں ہوا، لیکن اقدام کرنے کے بعد نقصان ہوا اور اس کی رائے کے مطابق رہتا تو بڑا فائدہ ہوتا، تو اس وقت طنز اور تعریض کرنا اور میدان میں آ جانا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، سمجھتا نہیں ہے چل پڑتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع کیا، کیا کرنا چاہیے؟ نوجوان صحابہ جو تھے، اور بدروں کے موقع پر جنگ کے لیے آپ نہیں نکلے تھے، آپ قافلے کے لیے نکلے تھے، وہ قافلہ جو صحابہ کرام کا مکہ میں جو ہجرت کے وقت چھوڑے تھے اس لوٹے ہوئے مال کو لے کر کے جا رہا تھا تجارت کرنے، وہ اپنا مال لینے کے لیے، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، مشرکین مکہ سے مقابلہ ہوا، اسی کا جواب دینے اور اسی کا انتقام لینے کے لیے احد میں آئے تھے وہ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام تو مشورہ کیا، اس وقت تو کیونکہ جنگ مقصد نہیں تھا، قافلے کو روکنا تھا، اس لیے بہت سارے لوگ نہیں نکلے تھے، جو لوگ نہیں نکل سکے تو ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے کہا کہ اللہ کے نبی نکلنا چاہیے، میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی، خود اللہ کے رسول کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں کچھ معاملہ دوسرا ہوا تو اپنے ہر گھر کو ہم قلعہ بنا دیں گے، بچے اور خواتین یہ سب چھتوں پہ سے سنگباری کریں گے، مختلف اس میں فائدے۔ یہی رائے عبداللہ بن ابی کی تھی، راس المنافقین، منافقوں کے سردار کی، لیکن صحابہ کرام کی اکثریت کی رائے اور صحابہ کرام کی اصرار کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ نے حکم دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں چل کر کے مقابلہ کریں گے، اور اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لے گئے اور آپ نے ہتھیار اور ضرب اختر اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جنگ کی وہ پہن لی۔ صحابہ کرام کو احساس ہوا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اپنی بات واپس لے دیں، جو آپ کو بہتر لگے وہ کیجیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نبی کے لیے روا نہیں کہ ہتھیار پہننے کے بعد ہتھیار اتار دے، اب اسی پر عمل ہوگا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا مشورے کے بعد؟ جب آپ کا پختہ ہو جائے تو اب یہ ہوگا نہیں سوچ رہا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کر کے اب قدم اٹھانا ہے۔ نکلے لے کر کے 1000 کا لشکر جرار، مقام شوط پر جب پہنچے 1000 کا لشکر تھا، تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی کہتا ہے میری رائے نہیں مانی گئی، میں نے کہا تھا کہ اندر رہ کر کے لڑنا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ جنگ ہوگی، حالانکہ کچھ دور پر فوج کی جھلک نظر آ رہی تھی، لیکن وہاں سے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لوٹ گیا۔ بہانہ کیا بنا رہا ہے کہ میری رائے نہیں مانی گئی، آپ نے امیر کی رائے نہیں مانی۔ دیکھو یہی ہوتا ہے الٹا کام، سوچ جب الٹی ہوتی ہے، جیسے شیطان نے اللہ سے کیا کہا میں افضل ہوں، حالانکہ نافرمان تھا، نافرمان کہیں افضل ہوتا ہے، اللہ کے حکم میں فرما برداری نہیں کی اور اپنی افضلیت بتا رہا ہے، فرشتے تھے فوراً جھک گئے سجدے میں۔ تو یہ بولنے کی بجائے کہ نبی نے جب ایک رائے دے دی، فیصلہ کر لیا تو اب نبی کے فیصلے کا پابند ہو، جیسا کہ اہل ایمان نے کیا، لیکن منافق تھے تو اپنے جھوٹ کو دوسرے جھوٹ سے ڈھانپنے کی کوشش کی، ایک غلط کو غلط سے ثابت کرنے کی کہ میری رائے نہیں مانی گئی اس لیے میں لوٹ رہا ہوں۔ تیری رائے کیا؟ تو نے اللہ کے نبی کا حکم نہیں مانا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ چلو میدان جنگ میں، تو نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانی، یہ ہوا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، تو بعد میں یہی لوگ کہنے لگے ہم لوگ بول رہے تھے نا یہ کس کا وتیرہ ہے، مشورے پر عمل کرنے کے بعد اگر نقصان ہو جائے تو طنز کرنا کس کا طریقہ ہے؟ منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فتوکل علی اللہ، جب پختہ ارادہ ہو جائے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اب قدم اٹھاؤ، جو بھی انجام ہو اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین،
اللہ محبت کرتا ہے جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں. کوئی کام گھر میں بھی کرنا ہے تو بیٹوں سے، بیوی سے، بھائی سے بیٹھ کر کے مشورہ کرنے میں، اور پھر اس کے بعد پختہ ارادہ کر کے اللہ پر توکل کریں. اللہ ہی ہے اس کام کو کامیابی تک لے کر جانے والا ہے، اس کی رکاوٹوں کو دور کرنے والا، منزل تک پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے. بند راہوں کو کھولنے والا وہ ہے، اس پر توکل کریں. کہ اب ساری چیزیں کر لی، ساری صلاحیتیں جمع کر لی، اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کارنامہ انجام دے لیں گے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو، ورنہ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی میدان جنگ میں جب پہنچے 313 کے لشکر کو لے کر کے، تو ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ یہ ہے میری کل جمع پونجی رب العالمین، اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا. اللہ، یہ صحابہ اکرام سن رہے ہیں وہ جملہ اور سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں پر ہے. حق کی حفاظت، قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک جو حق پہنچنے والا ہے اس کی حفاظت کی. نتیجہ ہے کیا کیا ان لوگوں نے؟ اپنی خاندان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے بیٹوں کے اور اپنے باپ کے اور اپنے بھائی کے سامنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، بس. اللہ کے رسول، تو اللہ کے نبی پوری فوج لا کر میدان میں اتار کر کے دعا کی. ساری کوششیں کرنے کے بعد کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کس سے مدد مانگنا ہے؟ اللہ سے. ہم یہ صرف وہ ایک چیز کریں، مشورہ کریں، کوشش کریں، صلاحیت کا استعمال کریں، لیکن ہمارے عمل دعا سے خالی ہوں. صحابہ کرام کو بھی عمل کرنا چاہتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے تھے. جو چھوٹا موٹا کاروبار کیوں نہ ہو، رشتے کی بات کیوں نہ ہو، کہیں نکاح کرنا ہے استخارہ کر لیجئے، دعا بتائی گئی ہے. صحابہ کرام کوئی کام کرنا چاہتے تھے، چلتے چلتے دل میں دعا کر لیتے تھے اللہ یہ کام اگر دنیا اور آخرت میں میرے لیے بہتر ہے تو اس کی راہیں کھول دے، اور اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، خراب ہے، تو اس سے میرے دل کو موڑ دے. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ غیب کو جانتا ہے، کام کے آگے کیا ہونے والا ہے یہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. ينصركم اللہ فلا غالب لكم من يخذلكم ومن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا. اسی لیے کس سے مدد مانگنا ہے؟ اللہ سے. کوئی غالب نہیں آئے گا، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی بھی کتنی بھی بڑی ٹیکنالوجی والی حکومت ہو، چاہے کسی کے کتنے بھی ماننے والے ہوں، کتنے بھی مانگنے والے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اور اگر وہ چھوڑ دے گا تو کوئی نہیں ہے. آپ کسی اور کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ بھی مدد کرے گا تو وہ کذاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے. اسی لیے صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. کس کو؟ ایمان والوں کو. اب جو ایمان والا نہیں ہے وہ دوسروں پر بھروسہ کر رہا ہے. ایمان والے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اس لیے ہم کو مشکل میں اللہ ہی سے ہر وقت مدد مانگنا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا. اور اگر اللہ مدد نہیں کرے گا تو پھر ہم کسی حالت میں نہیں بچیں گے. ایک بڑی مشہور حدیث یاد آ گئی، چھوٹی بڑی ہر جگہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے. آپ کے ہاتھ میں ایک کڑا تھا. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا واہنہ نامی ایک بیماری کی وجہ سے اس میں ہاتھ پتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پہنا ہوا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نجات نہیں کرے گا اور اسی کے حوالے لگا دے گا. یعنی آدمی جو کچھ پہنتا ہے اللہ اس کے حوالے لگا دیتا ہے. اب کڑے کے اندر کیا نفع نقصان کی صلاحیت ہے؟ نکال کے آپ جائے جب پھینک دیں گے تو کچھ کر لے گا وہ. دھاگا باندھا آدمی اسی کے حوالے کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ چھوڑ دیتا ہے، تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ تو یہ سب مدد نہیں کریں گے. ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے شرک کا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اسی لیے اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ ہی سے مانگا. ما کان للنبی ان یغل ومن یغل یات بما غل یوم القیامۃ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. ناممکن کہ نبی سے خیانت ہو جائے. ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا.
غزوہ احد میں جب پہلے ہی مسلمانوں نے حملہ کیا تو مشرکین کے قدم اکھڑ گئے، میں نے پچھلے درسوں میں بتایا تھا۔ تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ارے مال غنیمت تو سب لے لیں گے تو اب ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ نبی خیانت کرے گا؟ ہرگز نہیں، تم کو تمہارا حصہ برابر ملنا تھا، برابر۔ کبھی یہ خیال اپنے دل میں نہ لانا، کبھی تصور میں بھی نہ لانا کہ نبی ایسا کرے گا۔ ناممکن کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ اور جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کے بارے میں بیان کر دیا، خائن لوگ سن لے میں، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ جو جس شخص کی جس چیز کو غضب کرے گا قیامت کو لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، تم کسی کا مال غضب نہ کرنا، اس حالت میں نہ ملنا کوئی کسی کا بیل، کسی کی بکری ہڑپ کیا ہو اور وہ اس کے کاندھے پہ بیٹھ کر کے بلبلا رہی ہو، لے کر آئے گا۔ بلکہ حدیث میں تو آتا ہے اگر کہ ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ کرے گا تو 7 زمینوں کا تو، جو چیز جس کی ہڑپ کرے گا وہ چیز قیامت کو خائن لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اگر نیکی رہے گی آپ نے چھوڑ دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دلوا دے گا، اور اگر کوئی شخص نے خیانت کی ہوگی تو اس کو بھی اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب من اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ پاک کیا؟ بس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف ہو، اس شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے۔ 2 لوگ ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے والے، ایک نیک جو ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور ایک وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا دونوں برابر ہیں کیا؟ ایک اللہ کی خوشنودی کے در پہ اور ایک شخص اللہ کی ناراضگی لے کر کے اللہ کی جناب میں جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا یہ نہ کرنا اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے، بدترین بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے بھی درجات بنا کر رکھے ہیں اور مجرمین کے لیے بھی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ جہنم میں 7 طبقے ہیں، سب کے اوپر درجے کے جو جہنمی ہیں ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو جسم کے اندرونی اعضاء ایسے جیسے ہانڈی میں اگر کوئی پانی ڈال کر کے آگ میں رکھتے ہوئے تو کیسے کھولتا ہے ایسے کھولیں گے۔ اور سب سے آخری درجہ جو ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق انتہائی نچلے درجے میں ہوں گے، بدترین عذاب جو دیا جائے گا ان کو۔ ایسے جنت میں درجات ہیں جو نیکیاں لے کر پہنچیں گے۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، جنت عدن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف درجات قرآن میں احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جو عمل کی بنیاد پر جنتیوں کو اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اعلیٰ ترین درجات والی جنت عطا فرما رب العالمین۔ الہ العالمین اس جنت کے حصول کے لیے جو اعمال کرنے ہیں رب العالمین ان اعمال کو کرنے کی توفیق دے، جو تیری تعلیمات تو نے اپنے نبی کے ذریعے دی ہے، جو احکامات، اے اللہ ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔